السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں اسلام میرے نفس کی۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت، حسین اور بہت اچھے مزاج کے، نرم مزاج کے، اچھی گفتگو کرنے والے بھائی شیخ فضیلت الشیخ میرے مراد شیخ صدیق الرحمن حفظ اللہ تعالی ہیں، جو کہ ایچ او ڈی ہے ایک اسلامک یونیورسٹی کے اندر کراچی کے اندر۔ تو انشاءاللہ شیخ کا تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے شیخ آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت سے۔ بارک فیک۔ تو شیخ سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنا کچھ مختصر تعارف کروائیں، آپ کا پیچھے سے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے تعلق ہے وہ بتائیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی تعلیم وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدیق الرحمن میرا نام ہے، اور ضلع پشین سے میرا تعلق ہے، بلوچستان ضلع پشین سے۔ تو چونکہ وہ ابتدائی تعلق بھی ہمارا وہیں سے رہا ہے، تو 8 کلاس اسکول کی میں نے وہاں پڑھی ہے، پشین ہمارے شہر میں۔ اس کے بعد 2 سال وہ ابتدائی تعلیم جو تھی وہ میں نے کوئٹہ میں ہی اپنے ایک مرکز سے وہاں پہ حاصل کی۔ تو اس کے بعد پھر ہم کراچی شفٹ ہوئے، تو باقی سارا تعلیمی سلسلہ میرا کراچی میں ہی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو کراچی کتنے عرصے سے ہیں آپ؟ کراچی تقریباً ہم 18-20 سال سے کراچی میں رہ رہے ہیں۔ اچھا اچھا۔ جی تو پختون سے فیملی سے تعلق ہے آپ کا؟ جی لیکن ماشاءاللہ آپ کا لہجہ بہت زیادہ صاف ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے پختون بھائی ہوتے ہیں ان کے لہجہ اردو سے صاف اپنے نہیں۔ یہاں پڑھا بھی یہی ہے بس کراچی میں، اور پڑھانے کا جو ہمارا ہوا وہی کراچی میں ہوا ہے۔ صحیح۔ تو یہ آپ نے میٹرک اور انٹر پرائیویٹ کیا ہے؟ جی میٹرک اور انٹر میں نے پرائیویٹ کیے ہیں جی، ٹھیک۔ کراچی سے ہی۔ شیخ آج کا جو موضوع ہے ہمارا آپ کے علم میں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی اسکول میں آپ کا ایسا کوئی یعنی کوئی اتفاق ہوا ہو پیار محبت عشق کے حوالے سے، تو لیکن آپ نے کہہ رہے پرائیویٹ آپ نے کی۔ میں نے ہم نے اسکول پڑھا ہے نا، تو 8 کلاس سے ہم نے وہ ضلع پشین مچان ہائی اسکول میں پڑھی ہے۔ وہاں پر وہ ابتدائی 2000 کے آس پاس کے وہ وقت تھا، زمانہ تھا، اس میں اس طرح کی بات نہیں تھی۔ ٹھیک، لیکن چلے ہاؤ نو تو ہے آپ کو کہ کیا واقعات عمومی طور پہ اسکول سے یا ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ پیار محبت عشق اور الفت، یہ 4 مختلف الفاظ مختلف معنی و مفہوم کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں اردو زبان کے اندر، تو ان کا کیا آپس میں کوئی ربط ہے، یہ الگ الگ معنی رکھتے ہیں، الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عشق کو ابھی ہم ذرا سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ پیار محبت اور الفت، جی جی، یہ الفاظ جس طرح الفاظ خوبصورت اور میٹھے ہیں، ان کا معنی بھی اس طرح خوبصورت اور میٹھا اور بہترین معنی ہے۔ صحیح۔ محبت اسے عربی زبان میں حب کہتے ہیں۔ حب یہ بغض کا اپوزٹ متضاد ہے، بغض کا متضاد ہے۔ یعنی محبت کہتے ہیں دل کا وہ تعلق جو ہر قسم کے نفسانی خواہشات، مطلب پرستی، مادہ پرستی اور اس طرح جو مادیات ہیں اس سے ہٹ کر جو تعلق ہو اسے محبت کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس زمانے میں اس انٹرنیٹ کی دنیا سے، اس گلوبل ویلیج اور یہ جو اوور آل جو انٹرنیٹ کا ہمارا معاملہ ہے، اس سے ہم اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اس نے ہماری یہ تشخص تباہ کر دی ہے۔ ہم اب پیار محبت کا جو معنی ہے ہمارے معاشرے میں یہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ پیار محبت ہم اس کو سمجھتے ہیں جو ہمیں ٹی وی میں، ڈراموں میں، فلموں میں، ان چیزوں میں جو پیار محبت کا ہمیں معنی دیا جاتا ہے، اب وہ ہم اسی کو ہی پیار و محبت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ وہ جو پیار محبت ہے ٹی وی والا، وہ مادیت سے شروع ہو کر تو جا کے مادیت پر ختم ہو جاتا ہے، اور سارے کے سارا فساد کی جڑ بھی ہوئی۔ تو یہ باقی محبت، اس کے پھر یہ بڑا وسیع مفہوم ہے محبت اسلام میں۔ شیخ آپ نے ایسے کہا کہ محبت یکسر چینج ہو گیا معاملہ، تو کیا آج کے زمانے میں آپس میں جو انسان رکھتے ہیں وہ کیا کسی مادہ پرستی کی وجہ سے آپس میں محبت کے جو ہے نا وہ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ محبت یہ پھر بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ المحبین میں اور مدارج السالکین میں اس کا نا بہت بڑا وسیع مفہوم بیان کیا کہ محبت اللہ کے ساتھ محبت یہ ایک الگ باب ہے، رسول کے ساتھ محبت الگ باب ہے، اور اسی طرح جو ہے اپنے بار بچوں کے ساتھ محبت الگ باب ہے، ایمان والوں کے ساتھ محبت یہ الگ باب ہے۔ تو محبت کے بڑے وسیع ابواب ہوتے ہیں، پھر یہ بہت بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیار محبت اور الفت یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں؟ ایک ہی معنی رکھتے ہیں جی۔ تو یہ عشق بھی اسی معنی میں نہیں آتے ہیں عشق کی طرف۔ جی۔ عشق کا معنی یہ نہیں ہے
اچھا عشق کے معنی میں اہل لغت فرماتے ہیں، جو اپنے ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لسان عرب میں، اور اسی طرح قاموس المحیط میں، اور دیگر عرب کی جتنی بھی کتابیں ہیں عربی دان، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ عشق کہتے ہیں الحب المفرط، یعنی وہ محبت جس میں غلو ہو جائے. بالفاظ دیگر یعنی محبت کی حدود کو جب کراس کر کے پھلانگ کے جب آگے جاتے ہیں تو پھر جا کے عشق کے مرتبے میں وہ بات آ جاتی ہے. تو یہ عشق جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اچھا، یہ محبت تو معروف ہے کہ غوب یا عشق محبت. بھی عربی زبان کا لفظ ہے، بالکل. صحیح 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 صحیح. تو اس میں اس کا اور محبت کا آپس میں کوئی تعلق کوئی نہیں؟ تعلق نہیں. محبت ایک الگ چیز ہے، اور وہ محبت جس میں طغیانی آ جائے، محبت جس میں سرکشی آ جائے، محبت جب اپنی حدود سے باہر جائے تو پھر یہ عشق کے زمرے میں آ جاتا ہے، عشق کے زمرے میں نہیں، جیسے بندہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے والدین سے محبت ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اپنے والدین نہیں سے کہہ عشق ہے؟ سکتا ہے وہ نہیں. اسی لیے تو ہم یہ عشق جو ہے وہ عشق کے الفاظ ہم مقدس ہستیوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، ایک ہے کہ اللہ سے محبت کرنا. اللہ سے محبت، ہم اللہ سے عشق نہیں. تو یہ اللہ سے محبت کرنا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو دل سے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں وہ ہم ماننے والے ہیں. یہ اللہ کی محبت کے تقاضے آگے انشاءاللہ بات ہوگی. ٹھیک. تو جو عشق ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق جو ہے یہ پاک ہستیوں کے ساتھ نہیں لگ سکتا؟ بالکل نہیں. عشق مقدس ہستیوں کے لیے، پاک ہستیوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے عشق استعمال نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، علامہ ابن بالعز حنفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور حنفی محدث ہیں، ان کی کتاب ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ. جی. اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ عشق جو ہے یہ محبت مع شہوت، یعنی عشق ایسی محبت ہے جس میں شہوت ہوتی ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ تلبیس ابلیس میں فرماتے ہیں کہ عشق یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے لما ينکح، جن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو لہٰذا ان مقدس ہستیوں کے لیے عشق کے الفاظ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نصوص میں قرآن کریم میں ہمیں بتائے ہیں، نہ ان صحابہ کرام سے منقول ہے، نہ تابعین سے منقول ہے، نہ محدثین سے، کسی سے بھی منقول نہیں ہے. اس میں جو سوء ادب کا پہلو ہے زیادہ ہے. ہم جو ہے اب دیکھیں، ہم اپنی محارم کے لیے، اپنی ماں بہن کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ہم محبت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عشق کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے. آپ یہ بھی کہیں اس طرح عشق اور محبت کے درمیان آپ اس طرح بھی فرق کر سکتے ہیں کہ محبوب رہتا ہے، محبوب رہتا ہے، محب ہو یا نہ ہو. جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ ہمیشہ محبوب ہوتی ہے، محب ہو یا نہ ہو. لیکن معشوق اس وقت تک معشوق رہتا ہے جب تک عاشق ہو. عاشق نہیں تو معشوق نہیں. زبردست، بہت اچھی بات. محبوب ہمیشہ محبوب رہتا ہے. صحیح. تو محبت کا لفظ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ لگ سکتا ہے، بلکہ مطلوب ہے شریعت. قرآن اور حدیث میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ٹھیک. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. صحیح. تو یہ جو محبت ہے اللہ کے لیے آپ نے بتایا، جیسے کہ اللہ کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے جو اس نے فرمودات نازل کیے ہیں ان کو ہم ان کی اطاعت کریں. تو رسول سے محبت کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی یہ بڑا سمپل معنی، بڑا واضح اور بڑا سیدھا سادہ معنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے نبی کہہ دیجئے ان سے، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ مجھ سے میری پیروی کریں، نبی کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اللہ آپ سے محبت کریں گے. تو یہ اللہ آپ سے محبت کریں گے، محبت کا معنی، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا معنی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیں کہیں رک جائیں، ہم رک جائیں، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں کہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں آپ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ہمیں مطلب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے. یہی محبت ہے اور یہی محبت کا تقاضا ہے. تو شیخ اگر ہم 10 سروے کریں ایک اور 10 مسلمانوں کو آج اپنے معاشرے میں ہم روکیں، بالفرض روڈ پہ جا کے ہم 10 مسلمانوں کو روک کے ان سے بات کریں کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو 10 کے 10 یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں محبت ہے. اس محبت کے، اس جھوٹے محبت کے، اس کھوکھلے دعوے کی قلعی امام شافعی رحمۃ اللہ نے کھول دی. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک عربی زبان کا ایک شعر، وہ فرماتے ہیں کہ محبت کہ تعصل الہ وانت تظہر حبہ لعمری ان هذا في القياس لبديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ اور آپ جا کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے آپ اظہار کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں، عاشق رسول کہلواتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مختلف قسم کے دعوے. لَعُمْرِ إِنَّ هَذَا فِي الْقِيَاسِ لَبَدِيعُ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بات قیاس قانون قاعدے کے مطابق کی بڑی عجیب سی بات ہے. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ اگر آپ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچی ہوتی تو آپ ضرور فرمانبرداری کرتے. ان المحب لمن يحب مطیع محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے. صحیح. تو یعنی یہ جو ہمارے اکثر دعوے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم عمل محبت کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم اپنی شادی میں، اپنی غمی خوشی میں، اپنی برادری میں، اپنے قوم میں، اپنے ملک میں جب اس طرح کے یہ رسوم و رواج آ جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آ جائے، فرمودات و فرمان آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت جا کے ہمیں محبت کا اندازہ ہوتا ہے، محبت کا پتہ چلتا ہے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں کہ ہم اس محبت میں سچے ہیں یا نہیں. اچھا شیخ، جیسے آپ نے کہا کہ محبوب جو ہے، یعنی جو محبت کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اللہ اور رسول میرے محبوب ہیں تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم عشق کی بات کر رہے ہیں تو اور کہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ معشوق ہے. یہ سوء ادب ہے، اور یہ معشوق کا لفظ اردو میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. عاشق کو اپنے معشوق سے صرف جنسی تسکین مطلوب ہوتی ہے بس. تو یعنی یہ عشق کا جو لفظ ہے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی بیگم یا اس طریقے کسی اور، وہ آپ صرف اپنی بیگم کے حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، باقی تو کہیں اور آپ اس کو استعمال نہیں. اس میں ایک بے ادبی اور اس میں وہ جو جنسی شہوت والی بات آ جاتی ہے اس میں یہ. تو معاشرے میں تو عمومی طور پہ ہمارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے لیے کہ عاشق رسول نہیں کرنی چاہیے. میں نے آپ کو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ نص ان کی میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، اور علامہ ابن باز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو کہتے ہیں کہ عشق محبت المعاشہ ہو. تو یعنی بالکل مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے عشق کا یا عاشق کا لفظ استعمال کیا جائے. بالکل اس کی جگہ کیا استعمال کرنا چاہیے؟ محبت اللہ سے محبت، پیار، الفت. محب رسول ہیں، محب رسول ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول انی احبک، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے محبوب ہیں. ٹھیک شیخ، یہ اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں محبت مع شہوہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عشق ہی ہوتا ہے، تو اس کی حلال اور حرام کوئی صورتیں ہیں؟ اب صاف ظاہر ہے کہ محبت یہ اگر اپنے شرعی حدود میں کیا جائے، شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے محبت کو آپ وہاں تک محدود رکھیں تو یہ محبت حلال محبت اور ٹھیک محبت ہوگی. اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، بلکہ اہل ایمان کے ساتھ، یعنی ہم محبت کرتے ہیں اپنے سارے مومن بھائیوں کے ساتھ، مومن بہنوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول ہم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، ایمان والوں کی مثال آپس میں محبت میں اور مہربانی رحم دلی میں ان کی مثال ایک آبادی کی طرح ہے. تو محبت تو کرنی چاہیے، لازمی ہے. لیکن اب اگر یہ محبت اپنی اس شرعی حدود سے باہر جائے تو پھر یہ جس میں مطلب آپ پھر خلوتیں آ جائیں، جس میں پھر محرم غیر محرم کا ملاپ آ جائے، محرم اور غیر محرم کے وہ تالے آ جائیں، پھر وہ جو پردے جو شرعی حدود پامال کیے جائے، پھر یہ محبت جائے کہ حرام محبت کی شکل اختیار. شیخ یہ آپ نے اگر ایک چیز سنی ہو GF BF یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ، یہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تصور اس کا آ رہا ہے. تو میں کچھ عرصہ ساؤتھ افریقہ میں رہا تو وہاں باقاعدہ میں نے اس پہ بحث سنی، اور وہ یعنی ہم سے اگر وہ ہم سے سوال کرتے کہ آپ کی گرل فرینڈ ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، تو ہم سے کہتے ہیں تو تم شادی کیسے کر لیتے ہو، یعنی ایک بالکل اجنبی کے ساتھ، یعنی جو ارینج میرج کا ہمارے یہاں ایسٹرن کلچر ہے کہ ارینج میرج ایک دم اجنبی سے بھی ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرل فرینڈ ہونا لازمی ہے، آپ کسی مرد کے ساتھ یا آپ کسی عورت کے ساتھ 1-2 سال گزاریں تاکہ آپ ایک دوسرے کو، یعنی ان کے پاس بھی لاجک موجود ہے کو سمجھ سکیں، جی آپ سمجھ سکیں، اس کے بعد آپ فیصلہ لیں. تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ کلچر سراسر مغربی اور ویسٹرن کلچر ہے. جی اسلامی معاشرے میں یہ مکمل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ عریانی اور فحاشی کی ایک زندہ تصویر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ایک بہت بڑا آفاقی دین ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مقاصد الشریعہ ایک بہت بڑا وسیع باب ہے. مقاصد شریعت کے کیا مقاصد ہے، ابن عاشور رحمۃ اللہ نے بڑی کتاب لکھی اس پر، مقاصد الشریعہ.
شریعت کے 5 اچھے بڑے بڑے مقاصد اسلام کے کہ حفظ الدین ہے، اور حفظ المال ہے، حفظ النسب ہے، حفظ الاعراض ہے. اس طرح شریعت کے 5 مقاصد ہیں. ان 5 مقاصد میں ایک مقصد حفظ النسب ہے کہ نسب محفوظ ہونا چاہیے. نسب محفوظ ہونا چاہیے، بندے جو ہے وہ کسی غلط طریقے سے اسلامی معاشرے میں نہ آئے ہو. تو حفظ النسب، ہم الحمدللہ اسلامی معاشرے میں رہ رہے، ہمیں ہمارے گاؤں معلوم ہے، ہمارے باپ دادا معلوم ہے، ہماری برادری معلوم ہے. سب ان کی ایک لوجک تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کیسے کسی اجنبی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کا اس کو پارٹنر بنا سکتے ہیں. لیکن اسلام اس کے حوالے سے ہمیں دیتا ہے کہ آپ کسی شادی سے پہلے آپ اسلام نے ہمیں بالکل دیا. مغیرہ بن شعبہ سے غالباً روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں فلانی لڑکی کے ساتھ. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الیہا، آپ دیکھیں، فإنہ احری ان یؤدم بینکما، یہ زیادہ لائق ہے کہ آپ دونوں کے درمیان یہ پھر محبت اور ہمیشگی آ جائے. یہ زیادہ لائق ہے، یہ محبت آپ دونوں کے درمیان آ جائے، اور یہ آپ کا یہ جو نکاح ہے، نکاح کا جو سلسلہ ہے، یہ تادیر قائم رہے. یہ اس کے لیے زیادہ لائق یہ ہے کہ آپ انہیں ایک نظر دیکھ لیں. اچھا، یعنی اسلام اتنی بھی سختی نہیں کرتا کہ بالکل یہ آپ نے نہیں دیکھنا، ڈائریکٹ ہی نکاح کریں بس. اسلام نے نہ سختی کی، اسلام دین وسط ہے. نہ اسلام نے سختی کی اور نہ اسلام نے اتنی کھلی چھوٹ دی کہ آپ 2 سال تک آپ اس غیر محرم لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں، آپ فون کرتے رہیں، آپ الگ الگ خلوتیں اختیار کرتے رہیں. یہ اسلام نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے نسب خراب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ویسے میرا بھی ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ پہلے کچھ ٹائم اسپینڈ کریں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے بعد آپ شادی کریں یا ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ چلتے ہی نہیں ہے معاملہ زیادہ عرصہ. بالکل، وہ ان کی آپس کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے بس. پھر اس کی وجہ یہ کہ جو شادی اسلام نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، لم یرى للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والے، 2 چاہنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی ہے. نکاح کریں آپ. اس طرح کوئی نکاح کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ یہ نکاح تادیر قائم رہے اور یہ کامیاب ترین نکاح رہے. لیکن اگر ایک نکاح ہی وہ ایک غیر شرعی بنیادوں پر آ جائے، 2 سال 3 سال خلوتیں رہی، 2 سال 3 سال پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا اس نکاح میں، 2 سال 3 سال تک وہ غیر محرم ملتے رہیں دوسرے کے ساتھ، تو اس کے بعد جب نکاح کے، اس نکاح کی بنیاد ہی غیر شرعی چیز ہے. اس نکاح سے پہلے آپ نے اتنے حرام کام کیا آپ دونوں نے، اس کے بعد آپ نکاح کر رہے ہیں، تو یہ نکاح پھر جلدی یہ نکاح ٹوٹ جاتی ہے. اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی بہت زیادہ اس طرح کی نکاح یہ کامیاب نہیں ہے. شیخ نکاح کی آپ نے بات کی تو یہاں پہ ایک ضمن ایک سوال کرنا چاہوں گا میں کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے یا شادی کرتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ وہ پیسہ لگاتا ہے، تو کیا اسلام ہمیں زیادہ پیسہ لگانے سے نکاح یا شادی کے موقع پہ اس سے روکتا ہے، یا کوئی برکت والا معاملہ ہے کہ کم خرچ ہو تو زیادہ برکت ہوتی ہے؟ اسلام نے ایک تو حق مہر کی بات ہے جی، جو آپ مہر دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ وآتیتم احداہن قنطارا، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو ایک پورا خزانہ دے دیا تو ٹھیک ہے، آپ مہر دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ حدیث صحیح حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ خیر النکاح ایسرہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہترین نکاح کون سی نکاح ہے؟ ایسرہ، جو سب سے زیادہ آسان ترین نکاح ہو. آسان ترین نکاح بہترین نکاح ہے یہ، کیونکہ نکاحیں اگر سخت ہو جائے، نکاحوں میں یہ رسوم آ جائیں جس طرح ہمارے معاشرے میں جہیز کی یہ مسئلے مسائل ہیں، اس طرح یہ یا 150 لوگوں کو بلانا ہے یا کیا کرنا ہے، ان نکاحیں انتہائی سخت ہو کر، تو نکاح جو ایک حلال طریقہ ہے، وہ حلال راستہ سخت ہو کر زنا کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. شیخ آپ آج کے زمانے میں عملی طور پہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ سب سے آسان نکاح کی صورت کیا ہو سکتی ہے آج کے معاشرے کو نظر میں رکھتے ہوئے؟ نظر میں رکھتے ہوئے جو اصل میں جو ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق دیکھے، ٹھیک، اپنی استطاعت کے مطابق، جو اس میں تکلف نہ ہو. تکلف اسے کہتے ہیں کہ آپ اتنا تکلف کرے جو آپ کی استطاعت کی ہے نہیں. آپ 50 مہمانوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور آپ 150-250 مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. آپ صرف ایک قسم کا 1 ڈش آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کئی قسم کے وہ کھانے کھلانے کے آپ تکلفات کر رہے ہیں. اچھا، بالکل آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ جو یہ سادگی ہے یہ بھی حیثیت کے حساب سے ہے. اچھا، یعنی اگر ایک مالدار آدمی اور وہ بولے کہ نہیں میں مسجد سے کرتا ہوں، نہیں یہ نہیں، مالدار آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کر دے. یہ بہت اچھا نکتہ مجھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع کیا. نہانا رسول عن التکلف للضیف.
حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مہمان کے تکلف سے منع کیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی بڑا مالدار ہے، اس کے پاس مہمان آ جائے تو مہمان کو بس وہ کوئی معمولی سی چیز دے کے تو کہے یار اللہ کے رسول نے تکلف سے منع کیا. بھائی آپ کے لیے تو یہ تکلف نہیں ہے. آپ کے لیے تکلف یہ آپ کے لیے آپ مہمان کی کیا کریں، اچھی تواضع کرے، مہمان کا آپ اچھا ہی کرام کرے. لا خیر فی من لا یضیف، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں خیر نہیں ہے. اب ایک آدمی میرے پاس، آپ کے پاس کوئی مہمان ہے، میرے پاس کوئی مہمان ہے، میرے اتنی بس ہے کہ میں 1 کلو مرغی لے کر تو میں کھلا سکتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں نے آپ کو مرغی بھی کھلانی ہے تو میں نے وہ مٹن بھی کھلانا ہے، میں نے فلاں چیز بھی کھلانی ہے، فلاں چیز، جس کی وجہ سے میں پھر قرضے لے کر آپ کو میں کھلاؤں، جس کی میں قرضوں میں آ جاؤں، قرضوں تلے میں دب جاؤں، اور مہمان نوازی کے لیے میں نے تکلف کیا. پھر آئندہ جب مہمان آ جائے گا تو میرے پر بوجھ ہوگا. یہ مہمان ہمارے پر کیوں بوجھ ہوتے ہیں؟ جب ہم تکلف کرتے اسی لیے بوجھ ہوتے ہیں کہ ایک مہمان کے لیے ہم تکلف کرتے ہیں، پھر باقیوں سے ہم جان چھڑاتے ہیں. بالکل زبردست. یعنی نکاح اگر سادگی کی بات کی جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد سے ہی کیا جائے اور بس یہ ضروری بالکل فارغ شربت پلا کے. نہیں، اپنی حساب کے مطابق، اپنے حساب کے حساب. بہت زبردست، جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ، اگلی بات ہم کریں گی سوشل میڈیا کے ذریعے محبت اور شادی والے جو معاملات ہیں، اس کا آپ کو کچھ تجربہ ہو، کوئی آپ نے ایسی دیکھی ہو بات، یا اس کو آپ اسلامی نظریے کے حساب سے کیسا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو کوئی رشتہ ہو تو یہ مناسب ہے کرنا؟ سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی مطلب یہ جو کسے کہتے ہیں ذرائع مواصلات، کسی بھی طرح سے کوئی شادی ہو، وہ شادی کی جس میں جو شرعی حدود کے اندر ہو تو وہ شادی صحیح شادی. شیخ یعنی وہ 2 سال سے چیٹنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تو وہ بات ہم نے بیان کر دی ہے. اگر وہ شادی ہے اور 2 سال سے وہ محرم غیر محرم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، پتہ نہیں وہ اتنے عرصے تک وہ کیا بولتے رہے، اور اس میں پھر ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں، یہ سوشل میڈیا سمجھے قسم کا فتنہ ہے. ابھی اگرچہ اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، لیکن اس میں دیکھیں غرض کا بھی تو ایک پہلو ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں سامنے والا کیا ہے، اور یہ اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں. جی یہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ سامنے آپ سے بات کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور کئی اس طرح ہوا ہے. جی اس طرح کی کئی مثالیں بھی موجود ہے کہ وہ جو آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ لڑکی ہے نہیں، وہ کچھ اور ہے. اس میں پھر کئی مسائل ہو سکتے ہیں. یہ ملکوں کے معاملات ہیں، اس طرح جو سیکیورٹی کے مسائل وغیرہ، کئی مسائل اس میں آ سکتے ہیں. تو اس میں کیا آپ ہمیں نصیحت کیا کریں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمارے نوجوان آپس میں نکاح کرتے ہیں، ملتے ہیں، یہ ان کو کرنا چاہیے اس چیز سے. بالکل. اچھا، اس پہ جائز صورت کیا ہو سکتی ہے سوشل میڈیا کے؟ جائز صورت یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی رابطہ ہو گیا تو وہ پھر آپ بس اس کو اس رابطے تک محدود رکھیں، اور اس کو آپ پھر شرعی چوکاٹ میں لانے کی کوشش کریں. بس زبردست، بہت اچھی نصیحت کی ہے ماشاء اللہ آپ نے. شیخ ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت پاکستان سے اپنے 4 بچوں کے ساتھ انڈیا ہجرت کر گئی. ٹھیک ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے کے، جو کہ سعودیہ میں اس کا کمانے والا تھا، وہ اس کو پیسہ بھیجتا ہے. یہاں پہ وہ ایک عرصے سے تھی، اس کے بعد وہ وہاں چلی گئی. تو یہ عمل کیسا ہے اس کا؟ اور پھر وہ جا کے وہاں پہ ہندو ہو گئی. اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب کو عافیت میں رکھے. آمین. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے جب الگ رہیں تو وہ کتنے عرصے تک بیوی صبر کر سکتی؟ تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 4 مہینے تک. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو غازی، جو مجاہد گئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی 4 مہینے جس کی جو شادی شدہ ہے، جس کی شادی ہوئی ہے، وہ 4 مہینے بعد واپس آئے اپنے گھر. ایک تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی گھر کو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جانا اور دوسرے باہر ممالک میں، اور پھر 5 6 سال، 2 سال، 2.5 سال اپنے گھر کا نہ پوچھنا، یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات، جو ہم نے اپنی یہ جو بڑے بڑے موبائل دیے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے موبائل جو ان کو رسائی دی ہے، اب یہ جو گئی ہے یہ خاتون، یہ PUBG کھیلتے ہوئے گئی ہے. یہ PUBG سے ان کا رابطہ ہوا، ان کا کنیکشن جڑ گیا، اور اس کے بعد 4 بچوں کی ماں. آپ اندازہ لگائیں، 4 بچوں کی ماں، اپنا گھر بار، اپنا ملک، اپنا گاؤں، اپنا علاقہ، مسلمان بیٹی، وہ یہاں سے چھوڑ کر جا کے وہ وہاں مرتد ہو کر ہندو بن گئی، اور پھر ایک ہندو کے ساتھ اس نے شادی رچائی. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا ایک خطرناک ماحول بنا ہے، اور کتنی سی خطرناک سی بات ہے. اور اس سب کا سبب جو فتنہ بنا وہ موبائل بنا ہے. ان چیزوں سے پھر ہمیں تعجب یہ بھی تو ہے کہ یہاں آپ نے تعجب کیا کہ 4 بچوں کی ماں، تعجب یہ بھی تو ہے کہ اس کو بھی دنیا چھوڑ کے وہ 4 بچوں کی ماں پسند آئی ہے. یہ بھی شیخ اسی طریقے سے آپ نے اسے بات کی باہر جا کے کمانے کے حوالے سے، تو ایک تو یہ سوال بنتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی اسلامی ملک میں گیا ہجرت کر کے کمائی کی غرض سے،
اور ایک ہے کہ وہ کوئی مغربی ممالک کے اندر وہ جاتا ہے بندہ، کسی مغرب ملک میں جاتا ہے، یورپ جاتا ہے یا کسی اور جگہ جاتا ہے، تو اس حوالے سے شرعی کوئی پابندی تو نہیں ہے اگر بندہ کسی غیر اسلامی ملک میں یہ دارالکفر میں جا کے علماء نے منع کیا اس سے. دارالکفر جانا یا دارالاسلام چھوڑ کر، اپنے علاقے اپنے ملک چھوڑ کر دارالکفر جانا، وہاں آپ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو اس کو تو بعض علماء نے انتہائی سخت منع کیا ہے. اچھا، آپ وہاں جائیں گے، آپ اذان نہیں سنیں گے، وہاں اذان کی آپ کو وہاں دور دور تک آواز نہیں آئے گی، آپ وہاں نماز عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے مثلاً، کیونکہ آپ اکیلے اس علاقے میں رہ رہے ہیں اور ہر طرف سے کفر اور الہاد آپ کی طرف سے. اگر آپ ٹھیک رہے، آپ اپنے دین پر مضبوط رہے، تو آپ کے بچے نہیں رہیں گے. آپ کے بچے رہیں تو آپ کی نسل نہیں رہے گی. آپ کی دوسری تیسری نسل کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں سے آئے اور ہم مسلمان ہیں یا نہیں. انہیں یہ سب کچھ وہ بھول جائیں گے، اس معاشرے میں وہ اتنے آ جائیں گے. تو لہٰذا اپنے ہی علاقوں میں، اپنے ملک میں کوشش یہ کرے کہ بندہ وہاں رہے. یہ اسلام اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، آئے اور کہا اللہ کے رسول انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو استعد للفاقہ، پھر آپ فاقے کے لیے تیار رہیں. یہ بھی تو ایک رخ ہے نا. آپ اسی بھی دیکھیں، ہمیشہ ہم پیسے کمانے کے اس میں لگے ہوتے ہیں کہ پیسے آ جائے. تو یہ بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں فإن الفقر، فقر جو ہے وہ جو مجھے چاہنے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، فقر ان کی طرف انتہائی تیزی سے دوڑتا بھاگتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. صحیح. اب اللہ کے رسول کی اپنی زندگی دیکھے، کسی زندگی ہماری زندگی دیکھے. شیخ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی مغربی ملک میں نہیں جانا چاہیے، اس کی بات نسبت کسی مسلم کنٹری جا سکتے ہیں، سعودیہ، دبئی جا تو سکتے ہیں، لیکن اتنا جانا کہ بندہ پھر وہاں 2-2.5 سال ہو، یہاں شادی شدہ ہے، اس کی بیوی بچے یہاں ہیں، نہ اس کو اپنے بچوں کا پتہ، نہ اس کے نہ بیوی کا پتہ، نہ اب اس کے ان بچوں کی تربیت بھی کرنی تو ہے. تو بہتر یہی ہے تو اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے ساتھ لے جائیں، یا پھر کوشش یہی کریں کہ ان سے وہ بچ جائے. اگرچہ اس کو پھر ناجائز کی صورت میں نہیں لا سکتے ہیں علماء. شیخ آخری آپ یعنی ایک بطور معلم استاذ آپ ہمیں، ہمارے ویورز کو، ناظرین کو اچھے مسلمان کی حیثیت سے ان کو کن چیزوں کو اپنانا چاہیے، کن اصولوں کو اپنانا چاہیے محبت کے حوالے سے آپ ہمیں نصیحت فرمائیں. دیکھیں 2-3 باتیں میں یہاں انشاءاللہ عرض کروں گا. پہلی بات یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آپ آگ سے بچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا جس کے بھی ہم راعی ہیں، جس کے بھی ہم سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، انہیں ہمیں آگ سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک بات. دوسری بات کہ یہ جو اپنے بچوں کو، بیوی بچے، اپنی بیٹیاں، ان کو یہ سوشل میڈیا سے آپ کوشش رکھیں کہ محدود رکھیں. خاص طور پر بچے جو نادان ہوتے ہیں، یا بچیاں جو ہوتی ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوتی ہے، ان کو آپ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا سے آپ کم از کم سوشل میڈیا سے انہیں کاٹنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی، آپ بھی محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ آپ دنیا میں کوئی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک موضوع سخن نہیں بنیں گے. اور محبت کے حوالے سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بارہا بیان کرتے ہیں کہ محبت، جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، محبت کے ذرائع، محبت کے اسباب، جمال، کمال، مال، شجاعت، علم، یہ بہترین صفتیں ہیں. یعنی کسی کے اندر جمال ہے ہم محبت کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی کمال ہے ہم محبت کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی مال ہے، کسی کے پاس مال ہے تو ہم محبت کرتے ہیں، یا کسی کے پاس علم ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے ہم محبت کرتے ہیں، یا کوئی بہت بڑا بہادر ہے ہم محبت کرتے ہیں. یہ سارے صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بدرجہ اتم، بدرجہ اکمل موجود ہے. یہ ساری صفتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موجود ہے، اور بدرجہ اتم یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان صفتوں کا منبع ہے. تو لہٰذا اپنے اللہ سے سب سے پہلے محبت کریں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری صفتیں موجود ہیں، جمال، کمال، شجاعت، بہادری اللہ کے رسول کی دیں گے، بڑے بہادر انسان تھے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیں تو علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی کو دیں، کسی سے لیں، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے بغض کریں. یہ ایمان، اس سے ایمان بندے کی مکمل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ
وأعطى لله ومنع لله، جس شخص نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، وأبغض للہ، اللہ کے لیے بغض، اور اللہ کے لیے اس نے دیا اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس آدمی نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث۔ جزاک اللہ شیخ۔ آخر میں بس آخری سوال آپ سے کروں گا کہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس حوالے سے گائیڈ کریں، بتائیں کہ جب یہ اپنا رشتہ تلاش کریں یا اپنے نکاح کے لیے کسی کو چنیں تو کن اوصاف کو یہ مد نظر رکھیں، کن صفات کو یہ مد نظر رکھیں؟ اگر کوئی لڑکا اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ کن اوصاف کو سب سے ترجیح دے، اور اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر کے لیے کسی کو دیکھ رہی ہے تو وہ اس کے لیے کیا اس کے اوصاف تلاش کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ تنکح المرأة لأربع، کہ ایک خاتون سے، ایک عورت سے نکاح 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے: مال، جمال، حسب اور دین۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو نصیحت کی ہے کہ فاظفر بذات الدین، آپ کوشش کریں کہ دیندار خاتون سے آپ شادی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، یہ سن لیں، صحیح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب آپ کے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے، کوئی ایسا رشتہ جس کے دین اور اخلاق آپ کو پسند ہو، فزوجوہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح میں دو، نکاح کراؤ اس کا۔ یعنی کوئی ایسا لڑکا ہے جس کا دین اور اخلاق، ایمان اور ممن ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور اخلاق تمہیں پسند ہے، دیندار ہے اور اخلاق اس کے تمہیں پسند ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فزوجوہ، انہیں نکاح میں دے دو۔ تو دین اور اخلاق آپ مد نظر رکھیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ جو دین اور اخلاق مد نظر رکھے، انشاءاللہ کبھی بھی ناکامی اس نکاح میں نہیں۔ شیخ لیکن خوبصورتی بھی تو کچھ معنی رکھتی ہے۔ وہ بعد میں رکھے، خوبصورت، جمال، حسب نسب، ساری باتیں، یعنی سب سے پہلے دینداری، اس کے بعد خوبصورتی۔ سب سے دینداری رکھیں، اس کے بعد پھر آپ خوبصورتی رکھیں، اس کے بعد پھر وہ خوبصورتی ہو لیکن وہ بات نہیں مانتی ہو، خوبصورتی ہو لیکن بد اخلاقی آئے روز جھگڑے ہو۔ لیکن شیخ اگر صرف دینداری کو بندہ دیکھے اور خوبصورتی کو بالکل اگنور کر دے تو یہ بھی مناسب، یہ بھی مناسب نہیں۔ بندہ سارا دن باہر تکھا رہے، کام کرتا رہے سب، لیکن گھر آئے اور گھر میں بیوی کی طرف سے اسے پیار ملے، تھکاوٹ ساری ختم۔ اور اگر وہاں بھی تھکا آ جائے اور یہاں بھی اسے تھکاوٹ مل جائے، یہاں سے بھی اسے کوئی ایسی بات سننے کو مل جائے، تو پھر یہ بندہ یہ ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے اس آدمی کا، یہ زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب شوہر تھکا آ رہا ہے تو بیویوں کو بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ اس سے اچھی بات کریں، مسائل نہ بتا دیں فوراً کہ آج یہ مسئلے ہو گئے گھر کے اندر۔ یہ مسئلہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیخ کا کہ شیخ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، ہمارا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک فیک۔